أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال الله تعالى في مقام آخر ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقل من الذنوب يهن عليك الموت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، جن گناہوں سے تمہیں منع کیا جاتا ہے ان بڑے گناہوں سے تم بچو. نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ یوں ہی معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور عزت والی جگہ داخل کریں گے. عزت والی جگہ جنت ہے، تمہیں ایسی جگہ داخل کریں گے جس جگہ عزت ہوگی. اس آیت میں خصوصاً بڑے گناہوں سے بچنے کا فرمایا. ویسے آدمی چھوٹے سے بھی بچے، بڑے گناہ سے بھی بچے، جس طرح چھوٹے انگارے سے اور بڑی آگ سے، بچھو کے بچے سے اور بچھو سے، سانپ کے بچے سے اور سانپ سے آدمی بچتا ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چھوٹے گناہ کو معمولی نہ سمجھو. چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی مثال ایسے ہے جیسے پہلا آسمان اور اللہ کا عرش. اور یہ جو پہلا آسمان ہے اللہ کے عرش سے بہت چھوٹا ہے، اللہ کے عرش سے بہت چھوٹا ہے، لیکن واقع میں چھوٹا ہے. واقع میں تو چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے. تو جو چھوٹا گناہ ہوتا ہے وہ بڑے کے اعتبار سے چھوٹا ہوتا ہے، ویسے وہ بھی بڑا ہوتا ہے. پھر آدمی چھوٹے گناہوں کی پرواہ نہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صغیرۃ مع الإصرار، جب چھوٹا گناہ بھی پابندی کے ساتھ ہو، عادت بنا لی جائے تو پھر وہ چھوٹا نہیں ہے. جیسے ایک انگارہ ہے چھوٹا سا، اس کے ساتھ کئی چھوٹے سے اور انگارے ملا لیے جائیں تو اب وہ کیا چھوٹی سی آگ بن جائے گی؟ بہت بڑی آگ بنے گی. ایک چھوٹی سی چنگاری کے ساتھ کئی چھوٹی سی چنگاریاں ملا دی جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی بڑی آگ بن جائے. اس لیے چھوٹے سے بھی فرمایا بچو. ایک اللہ والے فرماتے ہیں چھوٹا گناہ یہ سمجھ کر نہ کر لیا کرو کہ چھوٹا ہے، یہ سوچا کرو کہ نافرمانی کس کی ہے. اگر چھوٹا بھی تو اللہ کی نافرمانی کس کی ہے یہ سوچا کرو. اس اللہ کی نافرمانی ہے جس کی دن رات صبح شام نعمتیں کھاتے ہیں. کوئی بھی نافرمانی کا کام ہو، جب ماں باپ کے حق میں نمک حرامی ہے تو اللہ کے حق میں کیسے نمک حلالی ہوگی؟ ظاہر ہے نمک حرامی. جو بھی گناہوں میں پھنسا ہوا ہے وہ عمر کا جتنا بھی بڑا ہو، اس کی عقل یہ کام کرتی ہے کہ میرے سے جو چھوٹا ہو اس کو میں جو کہوں
ماننا ضروری ہے. جیسے باپ کا کہا ماننا اولاد کے لیے ضروری ہے، ماں کا کہا ماننا اولاد کے لیے ضروری ہے، استاد کا کہا ماننا شاگردوں کے لیے، پیر کا کہا ماننا مریدوں کے لیے. ایسے ہی جو عمر میں بڑا ہے اس کا کہا ماننا چھوٹے کے لیے. ہر بڑا سمجھتا ہے کہ چھوٹے کے لیے حکم ماننا ضروری ہے. تو وہ تو سب سے بڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بڑی مخلوقات پیدا فرمائی. انسان تو کمزور ہے، بڑی بڑی مخلوقات پیدا فرمائی. خلق الانسان ضعیفا، انسان کو پیدا فرمایا اور فرمایا یہ کمزور پیدا ہوا. تو اس کمزور کی اللہ کی ذات کے مقابلے میں کیا حیثیت؟ اب یہ چھوٹا اس بڑے کا کہا نہ مانے تو نافرمانی، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، بہرحال نافرمانی. کئی گناہوں کو تو ہم لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے اور کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں یہ جائز ہے. دوسرے کی زمین میں سے گنا کاٹ لیا اور کھانا شروع ہو گئے، جائز ہے. ٹرالی جا رہی ہوتی ہے اس میں سے گنا نکالتے ہیں، کہتے ہیں جائز ہے. حالانکہ گناہ ہے. تو کئی گناہوں کو تو ہم برا سمجھتے ہیں. جس گناہ کا گناہ ہونا پکے طریقے سے ثابت ہو اور ہر بندے کو پتا ہو کہ یہ گناہ ہے، پھر کوئی اسے گناہ نہ سمجھے، ایمان سے نکل جاتا ہے. کہے کہ یہ گناہ نہیں ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے. اور کئی گناہ ہیں جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہیں لیکن کرتے ہیں. آج کل کے ماحول میں جو چور ہو وہ بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے شریف آدمی چوری نہیں کرتا. ڈاکو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے شریف آدمی ڈاکہ نہیں ڈالتا. ایسے ہی زناکاری برا سمجھا جاتا ہے، لیکن بے حیائی اور برائی کا ماحول ایسا آ گیا کہ ان میں بھی زیادہ مبتلا ہو جائے. زناکاری اس میں زیادہ مبتلا ہو جائے. نئی نسل جو جوان ہو رہی ہے ہم ان کی تربیت نہیں کرتے. ماں باپ سکول تو بھیجتے لیکن سکول میں اللہ رسول کی نافرمانی کا نہیں سمجھایا جاتا. مسجدوں میں بھیج دیتے ہیں، اس میں قاعدہ پڑھ لیا، ناظر قرآن شریف پڑھ لیا، بھی پڑھ لیا. لیکن بچوں کی تعداد اکثر اتنی ہوتی ہے کہ استاد اس پر توجہ نہیں دے سکتا کہ انہیں گناہوں کا سمجھائے. تربیت کی ضرورت. اللہ تعالیٰ نے تو گناہوں کے اسباب سے بھی بچنے کا حکم فرمایا ہے. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ. کیا مطلب قریب نہیں جاؤ؟ جس طرح آگ لگی ہوئی ہو تو ہر آدمی دوسرے کو کہتا ہے
اسے دور رہنا، اس کے قریب بھی نہیں جاؤ، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1 فٹ کے فاصلے پر بھی نہیں کھڑا ہونا، 1 فٹ کے فاصلے پر بھی نہیں کھڑا ہونا، 1 قدم کے فاصلے پر بھی نہیں کھڑا ہونا، کافی دور کھڑا ہو، اور اگر آ رہی تو بھاگو۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا، گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤ، دور ہو، دور۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں زنا کے اسباب کو بھی زنا فرمایا ہے۔ فرمایا العین تزنی وزناها النظر، آنکھ زنا کرتی ہے، یہ جب دیکھتی ہے تو اس کا دیکھنا زنا ہے، یہ جب دیکھتی ہے تو اس کا دیکھنا زنا ہے۔ قرآن شریف میں حکم فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں کو الگ فرمایا اور عورتوں کو الگ فرمایا، ان مسلمان مردوں کو فرماؤ، عورتوں کو فرماؤ، جب حرام سامنے آئے نگاہ نیچی کر لیا کریں، یغضوا من ابصارہم۔ اور اللہ تعالیٰ اتنے کریم رحیم ذات ہیں کہ جب آدمی اللہ کا یہ حکم مان لیتا ہے کہ حرام سامنے آیا اور نظر بچا لی، تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں جو انعام دیں گے وہ تو دیں گے، دنیا میں اسی وقت فوراً یہ انعام دیتے ہیں کہ عبادت کی مٹھاس دل میں پیدا کرنا، عبادت کی مٹھاس دل میں پیدا کروا لیں۔ جیسے نیکی کرنا اللہ کو پسند ہے، گناہ سے بچنا اللہ کو پسند ہے۔ اب عبادت کی مٹھاس مل جائے، بیکری والے کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ مٹھائی کا ایک ڈبہ دے دو، تو اس کی مٹھاس کو تو ہم مٹھاس سمجھتے ہیں، لیکن عبادت کی مٹھاس کو مٹھاس نہیں سمجھتے۔ اس مٹھاس کا تعلق اس مٹھاس کے چکھنے سے ہے، جب ہم چکھ لیں پھر پتہ چلے گا کہ عبادت کی مٹھاس کیا ہوتی ہے۔ نماز میں دل لگے، اللہ کے ساتھ تعلق اور توجہ ہو، اور ظاہر اور باطن سکون کے ساتھ ہو، اور ایسی لذت آئے کہ دل کرے کہ اور نماز پڑھتا جاؤں، اس نماز کو لمبا کرتا جاؤں، یہ عبادت کی مٹھاس ہے۔ آدمی تلاوت کرے، آدھا پڑھا ہو گیا، وقت نہیں ہے، لیکن دل کرے، عبادت وہ تلاوت اس انداز سے کرے کہ دل کرے کہ آدھا اور پڑھ جاؤں، ایک پارہ پورا ہو جائے تو دل کرے آدھا اور پڑھ جاؤں، 1.5 پڑھ جائے تو دل کرے آدھا اور پڑھ جاؤں۔ اس طرح سے عبادت کو زیادہ کرنے کا دل کرے، لذت آئے، مزہ آئے، یہ ہے عبادت کی مٹھاس۔ ہم اس مٹھاس سے واقف ہو جائیں۔ یہ کس پر ملتی ہے؟ نظر کی حفاظت پر ملتی ہے۔ اللسان یزنی وزناہ الکلام، آدمی جب غیر عورت کے ساتھ
محبت پیار کی باتیں کرتا ہے تو یہ باتیں کرنے والی زبان زنا کرتی ہے، اسے زنا کا گناہ ہوتا ہے۔ وَالسَّمْعُ يَزْنِي وَزِنَاهُ الِاسْتِمَاعُ، لذت لیتے ہوئے جب غیر عورت کی باتیں سنتے ہیں، اس کی کال سنتے ہیں، اس کے ساتھ باتیں کرنے کو دل کرتا ہے، یہ کان کا گناہ زنا، کان کا زنا۔ وَالْيَدُ تَزْنِي وَزِنَاهَا الْبَطْشُ، جب غیر عورت کو ہاتھ ملاتے ہیں اور ہاتھوں سے لذت محسوس ہوتی ہے، یہ ہاتھ ملانا، پھر اس سے لذت حاصل کرنا، یہ ہاتھوں کا زنا۔ وَالرِّجْلُ تَزْنِي وَزِنَاهَا الْمَشْيُ، جب غیر عورت کے ساتھ گناہ کے لیے یا صرف ملاقات کے لیے ہی یہ پاؤں چال کر جاتے ہیں تو یہ پاؤں کو زنا کا گناہ۔ اسباب کو بھی گناہ فرمایا، جب اسباب سے بچنا ہے تو گناہ سے کیسے؟ جب پتہ چل جائے رات کے کسی وقت، مثلا عشاء کے بعد پتہ چلا کہ خدا نخواستہ اڈے پر ڈاکوؤں کا ایک پورا جتھا آیا ہوا ہے، جو اڈے پر ہوں گے وہ بھی جان مال بچا کے بھاگ جائیں گے، اور جو گھروں میں ہوں گے ان میں سے کسی کی ضرورت ہوگی کہ اڈے سے کوئی چیز لے کے آؤ۔ ایسے ہی تو گناہ سے بھاگنا ہے۔ حضرت مولانا حکیم اختر سے رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت سے لوگ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو ان کے چھوڑنے کی ایک صورت، بہت سے اسباب ہیں وہ کام کریں، ایک یہ ہے کہ گناہ کے اسباب سے بھی دور رہیں۔ خدا نخواستہ کسی کو گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کی دربار کا مردود شخص ہے یہ، جو بغاوت پر اور قانون شکنی پر پکا ہو رہا ہے۔ حکومت کی بغاوت کر لینا، حکومت کا قانون توڑے نا، پتہ چلے، شرط یہ ہے کہ قانون چلانے والے بھی پکے ہوں، پھر پتہ چلے اور دونوں جہاں کی بادشاہی اور حکومت اللہ کی ہے اور اس کی فکری کریں گے تو مولانا اپنے اندر سے رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر جب مریں اور مرنے کے وقت تک توبہ نہ کی ہو تو بہت سے جرموں کی دفعیں ہم پر لگی ہوئی ہوں گی اور ہم جا رہے ہوں گے، اور جس پر جرم کی دفعہ لگی ہوئی ہو اور حکومت کے کرندے اسے پکڑنے آ جائیں اور پکڑ کے لے جا رہے ہوں، اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ جب ہمارے اوپر بھی اللہ کی نافرمانیوں کے دفعے لگے ہوئے ہوں گے اور اللہ کے فرشتے ہمیں اللہ کی حکومت کے پاس لے جا رہے ہوں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہو؟ ایک تھانے دار سے تو کیا، عام پولیس والا جب وردی میں ہو تو آدمی اسے ڈرتا ہے،
ہمارے دیہات کے بچے بھاگ جاتے ہیں، بڑے بھی یہ سوچتے ہیں کہ کہیں مجھے پکڑنے تو نہیں آ رہا۔ جس نے جرم کیا ہوا ہو تو اس کو تو ہر وقت پولیس دیکھ کر فوج دیکھ کر اپنا خطرہ لگتا ہے، اور ملک الموت، موت کے فرشتے تو ہر محلے اور ہر گھر میں کسی نہ کسی وقت آ جاتے ہیں۔ یہ ان فرشتوں کا جو آپریشن ہوتا ہے ہر گھر میں، کسی ڈر کیوں نہیں لگتا ہمیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے آئے؟ اللہ بے حیائی زیادہ پھیل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جب کوئی زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو جس وقت مبتلا ہوتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا۔ ایک حدیث میں لفظ ہے اذا كان العبد خرج منه الایمان، گناہ کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے۔ بڑی خطرے کی باتیں ہیں۔ اسباب گناہ سے بھی بچنا ہے، تب گناہ چھوٹیں گے۔ آدمی چھوڑنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سے چھوڑتے ہیں، اسباب سے بچیں ہم۔ پھر دوسری چیز ہے ہمت کو استعمال کریں ہم۔ ہمت بڑا ہتھیار ہے لیکن ہم اسے استعمال نہیں کرتے۔ ایک بوڑھا آدمی حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں آیا، باتوں باتوں میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے غیر عورتوں کو دیکھنے کا گناہ بیان فرمایا۔ وہ بوڑھا کہنے لگا حضرت میں اس گناہ میں مبتلا ہوں لیکن چھوڑتا نہیں ہے۔ فرمایا چھوڑتا ہے، تم چھوڑتے نہیں ہو؟ نہیں حضرت چھوڑتا نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جس کام کے کرنے کا حکم فرماتے ہیں بندے کی طاقت ہوتی ہے اس لیے حکم فرماتے ہیں، اور جس کام سے منع فرماتے ہیں بندے کے چھوڑنے کی طاقت ہوتی ہے اس لیے تو منع فرماتے ہیں۔ چھوٹا بچہ جو 1 کلو بھی نہ اٹھا سکے کوئی اسے 5 کلو اٹھائے؟ اب اللہ تعالیٰ بندے کو ایسا حکم کریں جس کی بندے کو طاقت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ضد کرتا رہا کہ نہیں جی میں چھوڑتا ہوں، چھوڑتا نہیں۔ آخرکار اپنے گھر پہنچا، وہاں ذرا ہمت کو استعمال کیا تو ہمت کو استعمال کرنے سے سمجھ آیا کہ ہاں باقی چھوڑتا ہے، چھوڑتا نہیں۔ پھر حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو اطلاع کا خط لکھا کہ ہاں حضرت باقی آپ ٹھیک فرماتے ہیں، ہم گناہ چھوڑتے نہیں ہیں، چھوڑتے ہیں۔ آدمی چھوڑے گا تو چھوٹیں گے، نہیں چھوڑے گا کیسے چھوٹیں گے؟ کئی لوگوں کو شیطان کہتا ہے ہاں آپ کر لیں پھر نہ کرنا، آپ کر لیں پھر نہ کرنا۔ اب کیا پتا ہے آگے موت قریب ہو اور خدا نخواستہ بغیر توبہ کے اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے آدمی، اور جو بغیر توبہ کی دنیا سے جائے گا اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ قرآن شریف میں ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایک حصہ انہی مسلمانوں کے لیے بنایا ہے جو
جو بغیر توبہ کی اس دنیا سے جائیں گے، جہنم کا ایک حصہ، سب سے اوپر کا حصہ ہے وہ گناہ کرنے والے، بغیر توبہ کی اس دنیا سے جانے والے مسلمانوں کے۔ یہ سزائیں، دنیا کی سزائیں بھگتنا مسئلہ ہے، مشکل ہے۔ قبر حشر کی سزائیں کیسے بھگت سکتا ہے؟ پھر حشر سے پہلے، جہنم سے پہلے تو یہ قبر ہے، قبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس قبر پر رویا کرتے تھے، جنت جہنم کے درجے پر نہیں روتے تھے۔ یہ کیوں روتے آپ؟ یہ پہلی منزل ہے، جس میں ناکام اور پھنس گیا تو آگے بھی پھنسے گا، جی ہاں کامیاب ہو گیا، بچ گیا، آگے بچ جائے گا۔ جس کو تھانہ لکھ دے کہ یہ مجرم نہیں ہے، جس کو تھانہ لکھ دے کہ یہ مجرم نہیں ہے، تو آگے عدالت بھی کہہ دیتی ہے اس کا جرم ثابت نہیں۔ یہ قبر تھانہ ہے، اور مجرم کو تھانے میں بھی سزا ملا کرتی ہے نا، عدالت جو سزا دیتی ہے وہ تو دیتی ہے، تھانے میں بھی سزا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن شریف، مرنے کے فوراً بعد وہ جہنم والے عذاب سے پہلے قبر میں بھی ہوتا ہے، پھر وہاں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا، اللہ ہمیں بچائے، وہاں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایک کوڑا لگا تو قبر ساری کی ساری آگ سے بھر گئی۔ خدا نخواستہ اگر بہت سے کوڑے آدمی کی قسمت میں لکھے ہوں تو بھیجتا ہوگا۔ استاد اپنے بچے کو ذرا لکڑی زیادہ مار دے اور جسم پر نشان پڑ جائے تو باپ استاد کے پاس آ جاتا ہے، غصہ ہوگا۔ یہی لکڑی باپ کو لگ جائے اور پولیس کے ہاتھوں لگ جائے تو پھر دیکھو کیسے برداشت کرتے ہیں، کیسے برداشت۔ اور ادھر کی پولیس تو اللہ کے فرشتے ہیں، یوزرا کو بے مفادت من حدید، لوہے کا گرز لگتا ہے، فَيَصِيحُ صَيْحَةً، آدمی چیختا ہے، يَسْمَعُهَا مَن يَلِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اس کی چیخ و پکار کو اللہ کی دوسری مخلوق سنتی ہے، جن انسان نہیں سنتا۔ وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَصَعِقَ، اگر انسان چھوڑ لیتا تو اس کا ہوش ختم ہو جاتا، یہ بے ہوش ہو جاتا۔ تو انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ایک تو اسباب گناہوں کے چھوڑیں ہم، دوسرا ہمت کو استعمال کریں، تیسرا نیک مجلسوں میں بیٹھا کریں ہم۔ آدمی جیسی مجلس میں بیٹھتا ہے ویسا اثر ہوتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جمعے کی مجلس میں تھوڑے آتے ہیں، اور اگر کوئی طرزیں لگانے والا خطیب آ رہا ہو تو جلدی بھاگتے ہیں، اصل میں وہ کام کی لذت حاصل کرنی ہے۔ اور نعت خوانی کا پروگرام ہو تو مسجد میں جگہ نہیں ہوتی، کیوں؟ وہ بھی کام کی لذت حاصل کرنی ہے۔ کہتے ہیں نا مولوی وہ تقریر کرے کہ ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے، بس کرنا کچھ نہ پڑے، ایسی تقریر کرے۔ اور نعت خوانی میں کرنا کچھ نہیں پڑتا، بس سبحان اللہ ماشاء اللہ بس کچھ بول دیا
اور ادھر کام کی لذت۔ قرضوں والی تقریر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ نیک صحبت اور نیک مجلس میں بیٹھنا ضروری ہے۔ ہمارے دیہات والے بولتے ہیں، آپ بھی، ہم سب دیہات والے ہیں، خربوزے کو خربوزہ دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ تو انسان سے انسان رنگ پکڑتا ہے۔ نیک کے ساتھ بیٹھیں گے نیک بنیں گے، گندے کے ساتھ بیٹھیں گے گندے بنیں گے۔ اس لیے تو والدین کی ذمہ داری ہے، والدین میں سے والدہ تو بے اختیار ہے، والد کی ذمہ داری ہے۔ سکول کا استاد بھی وہ مقرر کرے جہاں دین کا ماحول ہو۔ دنیا کے ماحول میں بچے کو رکھنا اس کو مار ڈالنے والی زہر دینا ہے۔ یہ جو سکول دنیا کے ماحول والے ہیں، آزادی ہو، جہاں مخلوط تعلیم ہو، بچے بچیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، یہ اپنے بچے کو زہر دینا ہے، زہر۔ ایسے سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے متعلق ہمارے بڑے بزرگ گزرے مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ کراچی کے، وہ فرماتے ہیں ایسے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں سے بچوں کو ایسے بچاؤ جیسے شیر اور چیتے سے بچاتے ہو۔ شیر اور چیتے سے بچاتے ہو۔ دینی ماحول والا سکول ہو وہاں تعلیم دے سکتے ہیں۔ سارا دنیاوی ماحول والا سکول ہے، وہاں سے بچوں کو بچانا ضروری ہے۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، باپ کی۔ اسے پوچھا جائے گا، مر کے دیکھیں گے پتہ چلے گا، اسے پوچھا جائے گا۔ ہاں ہم نے تو اچھے ماحول میں داخل کیا اور پھر بھی وہ اچھا نہ بنا، تو ہماری جو کوشش تھی وہ تو ہم نے کی۔ اور سکول کالج تو بعد میں ہے، پہلے تو اپنا گھر ہے۔ ہم اپنے گھر کا ماحول تو بچوں کو اچھا دے دیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے دے۔ ہم نیک ہوں گے تو ہمارے بچے نیک ہوں گے، ہم بد ہوں گے تو بچے بد ہوں گے۔ اللہ نیک صحبت، یہ جماعت والے بزرگوں نے ہر ہفتے کا گشت یہ کیوں لگایا دن میں؟ کئی مسلمان نیکی کی فکر، اللہ سے تعلق کی فکر، دین کی فکر لے کر اکٹھے بیٹھیں گے تو ان کا اکٹھا بیٹھنا بھی فائدے سے خالی نہیں۔ مولانا اکبر سے رحمہ اللہ اس کی مثال یوں دیا کرتے تھے، فرمایا ہر مومن کے دل میں چراغ ہے، لیکن مومن اکیلا ہو تو ایک چراغ ہے، اور بہت سے اکٹھے ہو جائیں تو بہت سے چراغ ہو۔ ایک چراغ کی روشنی ظاہر ہے کہ کمزور ہوتی ہے، اور جب بہت سے چراغ مل گئے تو بہت زیادہ ہو۔ کئی اللہ والے تقریر نہیں کرتے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھو تو فائدہ ہوتا ہے، کیوں؟ اس چراغ سے روشنی مل رہی ہے۔ اور ہمارا چراغ بھی ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا، پھر کسی کی مجلس میں گئے اور ایسے ہیں ایسے، یعنی دین کے پیالے کو الٹا کر رکھا ہے، دین کے پیالے کو، اور کوئی یہاں ہے دل وہاں ہے، تو پھر جدھر دل ہے ادھر کا اثر ہوگا، ادھر تو نہیں ہوگا۔ وہ ایک جماعت والے ساتھی نے مولانا عمر صاحب کو کہا کہ جی میں نے بڑی تقریریں سنی، یہ جمعے سنے،
بڑی تقریریں سنی، لیکن مجھے اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا ایک چلے میں فائدہ ہوا۔ تو مولانا نے بڑی پیاری بات فرمایا جب تم یہاں مسجد میں آتے ہو، جمعے میں آتے ہو، تمہارا ڈھانچہ یہاں ہوتا ہے، تم کہیں اور جگہ ہوتے ہو، تو پھر اس وقت نصیحت کا فائدہ اس لیے نہیں ہوتا۔ اور جب چلے میں نکل گئے تو ساری فکریں ادھر پھینک گئے اور ایک فکر میں لگے رہے، اس لیے وہاں فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ذکر اللہ کیا کریں، ہم تھوڑا سا ٹائم فارغ کریں اور اس میں اللہ کا ذکر کیا کریں، اور تھوڑا سا ٹائم فارغ کیا کریں، موت قبر حشر کو سوچا کریں۔ اس کے ساتھ ہم سے گناہ چھوٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب